لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. آج کل ہم پر بھی آزمائش اور امتحان ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک ڈالی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم مسلمانوں کو دبا لیں گے، مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر مسلمانوں کے اوپر ہم جو ہے ان کی فطرت کو ختم کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، میرے عزیز ساتھیوں، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وجہ سبب علت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کا ہونا لازمی ہے. اور جب قرآن مجید کی حفاظت ہوگی تو مسلمان اس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی اس تاریخ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری تاریخ رکھی ہے، 313 کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہزاروں کو شکست دی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد اکثر کم ہوا کرتی ہے. جہاں پر مسلمانوں کو اپنی تعداد پر گمنڈ آئی ہے، جہاں پر اپنی اکثریت پر ان کو فخر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں ان کو پسپا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے کمی میں ان کو جو ہے فتح عطا کی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت فرما رہے آزمائش، آپ کے پرچجات، آپ کے مضامین یہ ہے کہ آپ کو خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو مال کی کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو افراد کی کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو رزق کی کمی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. لیکن جب ان تمام امتحانات میں، ان تمام چیزوں میں آپ ثابت قدم رہیں گے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رہیں گے، آپ مسلمان رہیں گے، تو اللہ رب العزت فرما رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتے تھے، لیکن شہادت کی موت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے، میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. اس میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، اتنا اللہ رب العزت نے اس میں مٹاس رکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے پھر زندہ کیا جاؤں، پھر یہ مٹاس دوبارہ مجھے مل جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میرا عزیز ساتھیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو درس اور سبق دی ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے مسلمان ہر وقت بےتاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہادت کے لیے دعا مانگی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ شہادت میں جو اللہ رب العزت نے مٹاس رکھی ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک صحابی شہید ہوتا ہے، کافر انہیں دیکھتے اور شہادت کے وقت وہ کہتے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہوا، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہوا. شہید ہونے کے ساتھ وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کس چیز سے ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں؟ اگر ہماری زمین پر، ہمارے اس مملکت خداداد پر، اس وطن عزیز پر اگر کوئی مسئلہ آتے، میرے خیال سے آپ سب تیار ہیں نا؟ سب تیار ہیں، سب شہادت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس اور سبق دی ہے، کیونکہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں. محمد الرسول اللہ پڑھا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان، ہر قول، ہر حدیث پر ہم فدا ہو جائے.